الحمدللہ الذی لم یزل عالما علیما قادرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا ومكينا ومدنينا وعربينا وقريشينا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وسلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک میں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين حمد لا اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بر ذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیات میں اللہ رب العزت نے اس رات کے بارے میں پوری صورت نازل فرما دی کہ لیلۃ القدر کی شان کتنی ہے اور فضیلت کتنی بیان فرمائی۔ ایک دن میرے آقا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی قوم میں سے ایک شخص ہے شمعون، وہ اللہ کا بہت نیک بندہ اور ولی گزرا ہے۔ اس کی روایت کے اندر آتا ہے کہ 1000 مہینے تک وہ عبادت کرتا رہا۔ اس کی عمر 23 سال یا 83 سال عمر اس کی بنی۔
یا اس سے بھی زیادہ کی روایتیں ہیں، تو آپ یعنی عبادت کرتے، رات کو ساری رات اللہ کے ذکر میں لگے رہتے اور دل کو کافروں کے ساتھ رکھتے۔ جس جنگ میں بھی ہو جاتے اس کا نام سن کر کافر دوڑ جاتے۔ اللہ رب العزت نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی، اتنی طاقت کے بے حساب، جس کی طاقت کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک کاسا بھیجا تھا، جب اس کو پانی کی ضرورت ہوتی تو اس میں پانی نکلتا، وہ پانی پی لیتا۔ کہ اگر اس کو بھوک لگتی اس میں سے وہ درخت پیدا ہو جاتا، اس درخت کا پھل کھا لیتا، اس کی بھوک ختم ہو جاتی۔ اسی طرح رات اور دن جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزارتا رہا 1000 مہینہ پورا۔ جب میرے آقا نے یہ ذکر صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا تو صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ ہماری عمر زیادہ سے زیادہ 100 سال ہے، یا 60 سال ہے، یا 70 سال ہے، یا 80 سال ہے۔ اس کے اگر 3 حصے کر دیے جائے، ایک حصہ یعنی روزی کمانے کے میں لگ گیا، ایک حصہ اپنی اولاد کے لیے خرچ یعنی صرف کر دیا، ایک حصہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے بچتا ہے۔ یہ اگر ساری یعنی صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ کی عبادت کرتے رہے تو بچے بھوکے مریں گے۔ اور اسی طرح یعنی ہماری عمر بھی کم اور وقت بھی کم اور سب چیز کم، وہ لوگ ہم سے عبادت میں تو سبقت حاصل کر گئے۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات میرے آقا کو بتلائی تو آپ کے اندر تھوڑی سی پریشانی ہے، آپ یعنی پریشان ہوئے تو رب کائنات نے فرمایا محبوب کہ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ لا تحزن، کہ اے محبوب کہ آپ غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، کیونکہ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے شمون کا واقعہ سن کر آپ کے دل کے اندر یہ خیال آیا آپ کے میری امت کے عمر بھی کم ہے، وقت بھی کم ہے، حیات بھی کم ہے، اس کی عبادت بھی کم ہوگی۔ وہ لوگ 1000 سال تک عبادت کر گئے تو ان کی عبادتیں زیادہ اللہ کی دربار میں بڑھ گئی۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میرا محبوب کہ آپ پریشان نہ ہو، وہ 1000 مہینے تک عبادت کرتے رہے تو اللہ کی دربار میں قبول ہوئی۔ میں آپ کی امت کے لیے ایک رات بنا دی ہے، اس رات میں اگر وہ پوری رات نہیں جاگ سکتے تو اس رات میں آدھی رات جاگ لے، میں رب کائنات 1000 مہینے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ رب کائنات نے فرمایا لا تحزن، کہ اے میرے پاک پیغمبر کہ آپ پریشان نہ ہو۔ جب آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو میں رب کائنات فرماتا ہوں کہ میرا محبوب کیوں پریشان ہوا، جس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے وہ پریشانی والی بات بھی ختم کر دے تو میرا محبوب خوش ہو جائے۔ وہ شخص جو تھا اتنا طاقتور، اس کی بیوی کافر تھی، حضرت شمعون کی۔ کافروں نے کہا کہ ہم تمہیں اتنے زر اور دنیا دیں گے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پکڑ، کہ جب یہ عورت ذات ہے، اس کو جب دنیا اور زر مل جاتی ہے اپنے ماں باپ کی عزت بھی نہیں دیکھتی، بہن بھائیوں کی عزت بھی نہیں دیکھتی، اپنے خامد کی عزت بھی نہیں دیکھتی، کچھ بھی نہیں دیکھتی، وہ زر اور دنیا والے کے پیچھے بھاگ جاتی۔ اسی طرح ہو رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح کر رہے ہیں۔ اگر کوئی خامد کماتا ہے، پیسہ ہے اس کے پاس تو وہ ٹکی رہتی ہے، اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا پھر ایسی کوئی تکلیف یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ آمدنی ساری ختم ہو جاتی ہے تو بیوی بھی جواب دے دیتے ہیں اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، کملا ہو گیا میں بھی جا رہی ہوں۔ کیوں؟ یہ صرف دنیا کے پیچھے رہتی
باپ کی عزت کی ہے، نہ بہنوں کی عزت کی ہے، نہ رشتے داروں کی عزت کی ہے، وہ صرف پیسے اور دولت کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو جب اس کو یہ لعنت تھی تو اس نے کہا تھی کہ رات کو جب سویا تو اس کی بیوی نے رسیوں سے باندھ دیا، اچھی طرح جکڑ لیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو دیکھا کہ مجھے کس نے باندھا ہے، طاقت مالک نے اتنی دی زور لگایا، رسیاں ٹوٹ گئی۔ تو کہنے لگا کہ مجھے کس نے باندھا ہے؟ 360 چکر ہوتے ہیں عورت کے پاس، مکر ہوتے ہیں، ایک نہ چلے تو دوسرا چلاتی ہے، دوسرا نہ چلے تو تیسرا چلاتی ہے، اسی طرح 360 مکر کوئی نہ کوئی انسان کو اوپر چلا دیتی ہے۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ راز والی بات کبھی اپنی بیوی کو نہ بتانا، کہ اگر تم نے جب بتا دیا تو تم ایسے سمجھو کہ جھگڑے گا، پر اس پہ بھروسہ بھی نہ کرنا، اس کے اوپر اعتبار بھی نہ کرنا، یہ کسی وقت بھی تمہیں دھوکہ دے گا۔ تو آپ نے پوچھا کہ مجھے کس نے جکڑا ہے؟ کہنے لگی کہ اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں کہ تیرے اندر طاقت کتنی ہے، تیری آزمائش دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ ہو گئے۔ پھر اسی طرح وقت دیکھتے رہی، ایک وقت آیا تو اس نے لوہے کے زنجیروں سے جکڑ دیا۔ جکڑنے کے بعد پھر یعنی آپ کو جاب آئی تو آپ نے طاقت لگائی، وہ زنجیریں بھی ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اتنی طاقت دی، پھر پوچھا تو اس نے وہی جواب دیا کہ تیری آزمائش کر رہی تھی کہ تیرے اندر طاقت کیا۔ اس کے بعد بہت بڑے بڑے تھے۔ اس نے کہا کہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے باندھ کے رکھ دے، اور ساری کی ساری ختم ہو جائے گی کہ جب یہ میرے سر کے بالوں سے باندھا جائے گا تو میں تو اس نے راز کی بات بتلا دی نا۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو دل کا حال کبھی نہ بتلانا، جب بتلا دیا تو تیری یہ سمجھے کہ پوری ہو گئی۔ جب اس نے بتلا دیا، رات کو سویا اور کینچی سے بال کاٹ کر اس کو باندھ دیا، تم جا گئے، زور لگایا پر کیسے؟ کافروں کو بلایا، بلانے کے بعد وہ آئے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے اس کے بازو بھی کاٹ لیے، اس کے ہاتھ بھی کاٹ لیے، اور اللہ رب العزت نے زمین نے کہا کہ رب کائنات تو مجھے حکم دے کہ تیرے نیک بندے کے ساتھ لوگوں نے اسی طرح کیا ہے تو میں ان کو غرق کر دوں۔ رب کائنات نے حکم دیا، وہ زمین پھٹ گئی، وہ سارے کے سارے اس کے اندر غرق ہو گئے۔ رب کائنات نے بجلی اوپر سے ڈالی، اس عورت کے اوپر ہے، اس کو جلا کے راکھ کر دیا۔ نہ دین ملا، نہ دنیا ملی، نہ دنیا کی رہی، نہ آخرت کی رہی۔ دنیا دار جو لالچ میں، پیسے کے لالچ میں رہتے ہیں، وہ اسی طرح دین سے بھی چلے جاتے ہیں، دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ بھیجا، اس کے حیانی بازو اسی جگہ پہ لگا دیے اور پاؤں بھی اسی جگہ پہ لگا دیے اور ہونٹ بھی کاٹ دیا، ہونٹ بھی لگا، جو آزاد بھی اس کے کاٹے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کے بنا دیے اور بالکل ٹھیک ٹھاک سالم ہو گیا، اور 83 سال تک بعد میں زندہ رہا، وہ عبادت کرتا رہا۔ یعنی اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا، اِنَّا کے لیے 1000 مہینہ تو درکنار رہا، 1000 سال تو درکنار رہا، فرمایا کہ ایک مہینہ بھی ایک طرف رہا کہ ایک مہینے کے اندر میں اللہ رب العزت نے ایک رات بنا دیا، اس رات کے اندر جو عبادت کرے گا میں رب کائنات 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر وہ ساری رات نہیں جاگ سکتا، بیماری کی وجہ سے یا کوئی پریشانی کی وجہ سے یا کوئی مصیبت کی وجہ سے یا خوف یا ڈر کی وجہ سے نہیں رہ سکتا، نہیں جاگ سکتا، میرے آقا نے فرمایا کہ اس رات کے اندر صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے، نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب
مجھے میں اللہ رب العزت 1000 مہینے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اس لیے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھا کرو اور صبح کی نماز باجماعت پڑھا کرو۔ اگر رات کو تمہیں جاگنا نصیب نہیں ہوا یعنی آپ نے نماز پڑھی ہے تو لیلۃ القدر کی رات تمہیں مل جائے گی، جو اس کے اندر نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں، سنتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، فرض بھی پڑھے جاتے ہیں۔ تو صبح کی نماز بھی جماعت پڑھو، تمہیں لیلۃ القدر کی رات کا ثواب مل جائے گا۔ اگر جاگ لوگے تو تمہیں سے زیادہ ثواب آئے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، اس رات میں دنیا کے اندر پوری دنیا کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، سمندر کا پانی کڑوا ہے تو وہ ایک دن میٹھا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ گھڑی اسی طرح کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برس دیا ہے، وہ ساری کڑوائی چیز جو ہے وہ سب کی سب میٹھی ہو جاتی ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات کی نشانی کیا ہے کہ وہ رات چمکدار ہوگی۔ فرمایا کہ اگر سردی کی موسم میں ہے تو زیادہ سردی نہیں ہوگی، اگر گرمی کے موسم میں ہے تو زیادہ گرم نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اس رات میں نہ تو بارش ہوگی نہ تمہیں کہیں سے بادل نظر آئیں گے۔ فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات کی نشانی ہے۔ جب یہ رات تمہیں محسوس ہو جائے تو اللہ کی عبادت کرو۔ میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے حجرے سے اٹھ کر آ رہے ہیں کہ میں اپنے غلاموں کو بتاؤں جا کر کے فلاں رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات میں عبادت کرو۔ جب آپ حجرے مبارک سے باہر نکلے تو غلام آپ کے لڑ رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا کہ فلاں لیلۃ القدر کی رات ہے، دوسرا کہہ رہا تھا فلاں لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم نے لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنا ہے تو ماہ رمضان کے آخری عشرہ کے 7 راتوں میں تلاش کرو، تمہیں لیلۃ القدر کی رات مل جائے گی۔ فرمایا کہ 21 کی رات کو تلاش کرو، 23 کی رات کو تلاش کرو، 25 کی رات کو تلاش کرو، 27 کی رات کو تلاش کرو، 29 کی رات کو تلاش کرو۔ فرمایا ان 7 راتوں کے اندر تمہیں لیلۃ القدر کی رات مل جائے گی۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، اس رات کے 2 رکعت نوافل کا ثواب ایک طرف۔ ایک غلام تھا میرے آقا کے صحابی کا، وہ دریا کے اندر کشتی چلاتا تھا۔ رات کو جو وہ اٹھا اس نے کہا میں وضو کروں اور اللہ کا وہ ذکر کرو۔ جب پانی لیا منہ کے اندر تو میٹھا پانی اور اتنا کہ شاید سے بھی زیادہ، وہ پریشان ہو گیا۔ بھی آج تک اتنی مدت گزر گئی میں دریا کے اندر کشتی چلاتا رہوں، کبھی ایسا پانی نہیں دیکھا میں۔ صبح ہوئی تو جب چلا گیا، آپ نے آقا کو جا کر کہا کہ رات میں نے عجیب ماجرا دیکھا ہے، کئی برس گزر گئے تھے کشتی چلاتے ہوئے، آج رات مجھے یعنی رات کو ارادہ کیا کہ پانی لو، جب منہ میں لیا تو اتنا میٹھا پانی تھا، میں نے اور زیادہ پیا اور پریشان رہ گیا ہوں کہ یہ ماجرا کیسے ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات کی نشانی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ لیلۃ القدر کی رات کے اندر جتنا پانی بھی ہوگا اگر کڑوا پانی آئے تو وہ بھی میٹھا ہو جائے گا۔ اگر آئندہ کے لیے یہ ماجرا تیرے ساتھ ہو جائے تو فوراً مجھے بتلانا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات آئے۔ تو اس لیے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کہ سدرۃ المنتہا پر اتنے فرشتے ہیں کہ اللہ کے بغیر ان کی گنتی کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، کہ جبرائیل وہاں سے جھنڈا لے کر ان فرشتوں کو لے کر زمین میں آتا ہے اور بیت اللہ کے اوپر جھنڈا لگا دیتا ہے، کہتا ہے فرشتے
زمین میں پھیل جاؤ، جو لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، جا کر ان کا نام لکھو، اس کے باپ کا نام لکھو، اس کے دادا کا نام لکھو، لکھ کر آتے ہیں۔ فرمایا ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل خود آتا ہے اور آ کر ان آدمی کے ساتھ مصافحہ کر جاتا ہے۔ تو فرمایا علماء کرام اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل یعنی انسان کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے تو انسان کے اندر گرگوٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی محسوس ہوتا ہے کوئی ایسی چیز میرے اندر آئے تو سمجھ لینا کہ جبرائیل نے میرے ساتھ مصافحہ کر لیا ہے۔ وہ بھی اسی وقت کرے گا کہ جب رات کو آپ جاگیں گے، اگر نہیں جاگیں گے تو جبرائیل بھی مصافحہ نہیں کرے گا۔ پھر آقا نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ ان کو اوپر سلامتی بھیجے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ رب کہنا کہ میرے تم نے 700 سال عمر بنائی ہے، 950 سال تک میں نے تبلیغ کی، جو میرے ساتھ رہے، جو اتنی مدت تک وہ عبادت کرتے رہے، رب کہنا میری امت میں سے پہلے ایسا کوئی نہیں آیا کہ جس نے اتنی کوئی عبادت کی ہو۔ تو رب کہنا نے فرمایا کہ میرا نبی آخر زمان نبی آئے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا۔ فرمایا کہ اس کی امت جو ہے ساری رات عبادت نہیں کرے گی، اس رات میں صرف 2 رکعت نماز پڑھے گی۔ میں اللہ رب العزت 1000 مہینے اور تیرے 950 سال تبلیغ کرنے سے بھی زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ فرمایا کہ 950 سال کی تبلیغ سے بھی میں ان کو زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی امت کے لیے یعنی اتنی دعائیں کی اور رب کائنات نے ہمارے لیے اتنا انعام نازل فرمایا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لیلۃ القدر کے اندر 2 رکعت نماز پڑھے سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الحاقۃ التکاثر حتی زرتم المقابر، اور فرمایا کہ دوسری رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے اور اسی جگہ پر بیٹھا رہے اور 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے۔ پڑھنے کے بعد آپ اٹھا کر دعا مانگے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی معاف کر دے اور میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ اے رب کائنات تیرے محبوب کے امتی جو دنیا سے چلے گئے، رب کائنات ان کی بھی بخشش فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اس جگہ سے کھڑا نہیں ہوتا، میں اس کی بھی بخشش کر دیتا ہوں، ان کے والدین کو بھی معاف کر دیتا ہوں، ان کے صدقے سے پیارے محبوب کی امت کی بھی بخشش کر دیتا ہوں۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لیلۃ القدر کی رات کے اندر 2 رکعت نماز پڑھے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قل اعوذ برب الفلق پہلی رکعت میں، اور فرمایا کہ دوسری رکعت میں سورۃ قل اعوذ برب الناس معوذتین جن کو کہا جاتا ہے، فرمایا نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر سورۃ یاسین کی تلاوت کرے۔ جب سورۃ یاسین تلاوت کر لے گا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دوں گا اور دعا کرے گا کہ مولا قدوس کہ میں بیمار ہوں مجھے شفا عطا فرما، یا میرا رشتہ دار بیمار ہے رب کائنات اس کو شفا عطا فرما۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے لیے وہ دعا کرتا ہے میں رب کائنات اس کو شفا عطا کر دیتا ہوں۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں قرآن بھی نازل کیا کہ وہ قرآن جس کو پڑھنے والا دنیا کے اندر بھی انعام حاصل کر جائے گا، مرنے کے بعد بھی اس کو قرآن کا انعام ملے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی قرآن ختم کرتا ہے، ختم کرتے وقت وہ آدمی آئے دل کے اندر نیک تمنا اور ارادہ کر کے کھڑا ہو جائے کہ جب اس کا قرآن
کے اندر کوئی آدمی قرآن پڑھے، جب ختم کا وقت اخیر آ جائے، آخری صورت ہے، دل میں نیک تمنا کر لے، اللہ رب العزت اس کی پوری کر دے۔ تو ہم بھی جب قرآن پڑھے ختم ہو جائے تو یہی ارادہ کرے، اگر گھر میں نہیں پڑھتے جو نہیں پڑھے ہوئے اور تراویح آ کر قرآن کے قرآن کا تراویح میں پڑھا جاتا ہے وہ آ کر سنے، اگر وہ نہیں آتے تو آخری رات یعنی جس رات میں قرآن کا ختم ہوتا ہے اس رات میں نیک ارادہ کر کے اللہ رب العزت اس کی منظور سے وہ نیک دعا اس کی قبول کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔